اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر معین۔ کتا و سور جو عین نجس ہے، ان کے بال، ان کا صوف، پنجے اور ناخن، یہ سب چیز، اور دانت جس میں روح نہیں رہا کرتی ہے، اس کو بھی استثناء نہیں کیا گیا ہے، اور وہ بھی نجس ہے، زندگی میں بھی نجس ہے اور مرنے کے بعد بھی نجس ہے۔ یہ آج کا عنوان ہے۔ کہتے اس کی وجہ یہ کہ ادلہ جو دلالت کرتی ہے کہ کتے و سور جیسے عین نجس جانور، اس کے تمام اجزاء نجس ہیں، حتیٰ کتے کے بال، اگرچہ کہ اس بال پر عنوان کلب صادق نہیں آتا ہے، مگر یہ کہ نجاست کا معروض، نجاست جس پر عارض ہوئی ہے، وہ ہیئت ترکیبی اجزاء کتا نہیں ہے، بلکہ معروض نجاست ہر جز ایک کتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کتا پورا ہو تو نجس ہے، اس کے اجزاء ہو تو نجس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ معروض نجاست، یعنی جس پر نجاست آئی ہے، وہ چاہے پورا کتا ہو چاہے اس کے اجزاء ہو، سب کے اوپر جو ہے نجاست کا عنوان عارض ہے۔ اور دلیل نے اجزاء ایک کتے میں سے کسی ایک چیز کو بھی استثناء نہیں کیا، روایات میں جو ہے کلی طور پر حرام قرار دیا اور کسی جز کو استثناء نہیں کیا ہے۔ اس مسئلے میں آغا سید مرتضیٰ نے مخالفت کی ہے۔ آغا سید مرتضیٰ کہتے ہیں کہ کتے کا بال پاک ہے، کتے کے دانت، پنجے اور وہ چیزیں جس میں جان نہیں ہوا کرتی ہے، وہ پاک ہے۔ یہ سید مرتضیٰ فرما رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ خالی وہ نہیں، بلکہ کوئی بھی نجس العین، چاہے سور ہو چاہے کتا ہو، اس کے بال، اس کے وبر، اس کے سینگ، کیونکہ سور کا ایک سینگ بھی ہوتا ہے اور سور کے دانت بھی ہوا کرتے ہیں۔ سور جو سینگ سے مارتا ہے نا، تو اس کے سینگ بھی ہوا کرتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے کہ اس کے سور کے بال بھی ہوتے وبر جیسے، اور جو ہے کتے کے بھی بال ہوا کرتے ہیں۔ تو کہتے کوئی بھی جانور جو عین نجس ہے، اس کے ہر وہ اجزاء جس میں جان نہیں ہے، وہ سب کے سب پاک ہیں آغا سید مرتضیٰ کے نزدیک۔ سید مرتضیٰ جن کا لقب علم الہدیٰ تھا، جو لقب مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو عنایت فرمایا تھا۔ لیکن آغا سید مرتضیٰ کی دلیل میں اشکال وارد ہے، اور اشکال یہ کہ بھائی یہ کتے کا بال، کتے کے دانت، کتے کن کی پاک ہونے کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اس میں جان ہی نہیں ہے، تو کتے کی جان سے الگ چیز ہے، وہ اس کو کیوں نجس مانا جائے گا؟ جمادات کی طرح، پتھر کی طرح، مٹی کی طرح ہے وہ، اس کو کیوں جو ہے نجس مانا جائے؟ وہ یوں کہتے ہیں، اس لیے اس کو الگ قرار دیا آغا سید مرتضیٰ نے۔ لیکن آغا سید مرتضیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ بال اور دانت اور پنجے اور سینگ
یہ چیزیں جس میں جان نہیں ہے، لیکن آپ اس کتے کی زندگی میں نجس مان رہے تھے، مرنے کے بعد کیسے پاک مان رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موت کسی چیز کو پاک کر دے؟ موت تو کسی چیز کو پاک نہیں کرتی۔ اگر موت نجس نہ کرے تو کم سے کم پاک کرنے کا کام تو نہیں کرے گی نہیں، تو آپ کیسے جو اس کو پاک قرار دے رہے مرنے کے بعد، جبکہ زندگی میں اس کو نجس مان رہے ہیں؟ یہ آخوئی نے اس کو رد کیا ہے۔ ہاں، نجس مانتے تھے، کیسے مرنے کے بعد پاک ہے نہیں؟ تو یہ اشکال وارد کیا، کہتے ہیں زندگی موت کیسے جو کسی چیز کو پاک کر سکتا ہے؟ زندگی میں آپ نجس مان رہے ہیں اور مرنے کے بعد پاک مانگ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ اجزاء جس میں جان ہوا کرتی ہے وہ تو یقیناً نجس ہے، لیکن جس میں جان نہیں ہے اجزاء کتے میں سے، وہ جمادات کی طرح ہونے کے باوجود چونکہ زندگی میں پاک تھے، اس لیے مرنے کے بعد بھی وہی حالت سابقہ باقی رہے گی اور اس کے نتیجے میں نجس ہو جائیں گی۔ چونکہ ابتدا ہی سے نجس ہے تو موت کے عارض ہونے کے بعد یا موت کے آنے سے پہلے دونوں حالتیں برابر ہیں، اس لیے وہ موت سبب نہیں بن سکتا ہے کہ ہم اس کے بال کو پاک قرار دیں، اس کے دانت کو پاک قرار دیں، اس کے سینگ کو پاک قرار دے دیں۔ ہمارے پاس ایک صحیح روایت زرارہ بھی امام صادق علیہ السلام سے موجود ہے۔ قال سألتہ عن الحبل، میں نے سوال کیا امام علیہ السلام سے اس رسی کے بارے میں، یکون من شعر الخنزیر، جو سور کے بالوں سے بنائی گئی تھی، یستسقى به الماء من البئر، اس رسی کے ذریعے سے پانی نکالا جا رہا تھا، ڈول کے ذریعے سے، کنویں سے۔ هل يتوضأ من ذلك الماء، امام سے پوچھا گیا کہ کیا اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جو ڈول اس میں رسی باندھی گئی ہے سور کے بال کی، تو کیا اس ڈول سے پانی لے کے وضو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ امام علیہ السلام نے کہا قال لا بأس، امام علیہ السلام نے کہا کوئی حرج نہیں، آپ اس ڈول سے پانی لے کے وضو کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس ڈول میں کیا وجہ تھی کہ امام علیہ السلام اس کو وضو کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اس میں آپ سور کے بال کی رسی کو پاک کے لیے استدلال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر دوسرے بہت سارے احتمالات موجود ہیں، اور وہ احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ رسی پانی کے اندر گئی نہیں ہو، یعنی ڈول کے پانی میں نہ گئی، ممکن ہے کنویں کے پانی میں گئی ہو لیکن ڈول کے پانی میں رسی گئی نہیں ہو، اوپر ہی اوپر سے جو ہے ڈول کھینچ لیا گیا، اور اس کے نتیجے میں ڈول کے اندر اس سور کے بال کا قطرہ بھی نہیں گرا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر اس ڈول سے ہم وضو کریں تو کیا حرج ہے؟ یہ کہ احتمال تو ہے نا، بس اس لیے جو ہے امام علیہ السلام کا، اور اگر شک بھی ہوتا ہے تو آپ شک کی پرواہ نہیں کریں، اصالت الطہارت جاری کریں، آپ کو کیا پتہ کہ اندر گرا ہے نہیں گرا ہے، آپ جو ہے اسی پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ اس بنیاد پر شاید امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس ڈول کے پانی سے وضو کر سکتے جس کو سور کے بال سے بنائی ہوئی رسی سے کھینچا گیا ہے۔ یا وہ پانی جو رسی سے لگنے کی سے متنجس پانی ہو جایا کرتا ہے، تو ممکن ہے پانی اس رسی سے ملے لیکن کچھ پانی ایسا ہو کہ جو رسی سے نہیں ملا ہے، جیسے ڈول کے علاوہ باقی کنویں کے پانی سے ممکن ہے رسی لگی ہوئی ہو، لیکن کنویں کے پانی سے رسی لگنا دلیل نہیں ہے
کہ ڈول کے پانی سے بھی رسی لگی ہو، اور اس کے نتیجے کے اندر پانی چاہے قلیل مقدار ہی میں کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ ہمارے پاس جب تک کہ دلیل نہیں ہے اس پانی میں رسی والا پانی گرنا، تب تک ہم اس ڈول کے پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور تفصیلی جواب اس مسئلے میں پہلے بھی اس روایت کے اندر گزر چکا ہے کہ جب تک انسان کو یقین نہیں ہوتا اس ڈول کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، جس میں شک ہے کہ رسی سے پانی ڈول میں گیا ہے یا نہیں گیا ہے۔ اس لیے جب تک یقین نہیں ہے تب آپ اس وقت تک، بلکہ جو ہے یوں اگر کہا جائے تو بہت زیادہ اچھا ہوگا کہ ممکن ہے رسی سے پانی ڈول کے پانی میں، یعنی رسی کے قطرات ڈول کے پانی میں گیا بھی ہو، لیکن اس وقت وہ کنویں میں ہی تھا، تو کنویں میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کنویں سے باہر آنے کے بعد رسی کا پانی ڈول کے پانی میں گیا ہے یا نہیں، یہ نہیں پتہ ہے۔ اب نہیں پتہ ہے تو اس وقت جو ہے انسان اس ڈول سے وضو کر سکتا ہے۔ ہاں، عرف اگر جو ہے اس کو مانتا ہے کہ گیا یقیناً تو پھر ٹھیک ہے۔ نہیں، ڈول نکالنے کے بعد اگر کسی کو یقین ہے تو ٹھیک ہے، کسی کو یقین ہے، اطمینان، لیکن جب تک کہ اطمینان نہیں ہے نا، یقین 100% ہے تب، اگر 90% جو ہے وہ تو پھر بھی نہیں چلے گا، نہیں 90% بھی ہو تو بھی پاک مانیں گے نہیں۔ اگر ماشاءاللہ آپ جو ہے بہت جلدی یقین کر لینے والے ہیں، ہم لوگ اتنی جلدی ہیں۔ وہ جو ہے ڈول کے اندر جو ہوگا تب شاید رسی جو ہے وہ کنویں میں ہو تب شاید ہو سکتا ہو، لیکن نکالنے کے بعد گرتا ہے یہ پتہ ہے، بس ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے یہ کوئی یقین نہیں ہونا چاہیے، شک ہو سکتا ہے۔ کچھ رسیاں ایسی ہوتی ہیں جو پانی کو جذب کر لیتی ہیں، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے پانی نہیں گرتا ہے۔ آپ کو یقین ہے تو آپ کے لیے، جیسے ہمارے لیے یقین نہیں ہے تو ہم تو پاک سمجھیں گے، ہر ایک اپنا یقین، ہر ایک یہاں پر ایسا عرف چلتا ہے الفاظ میں، الفاظ کی بحث میں عرف کا معیار قرار دیا جاتا ہے۔ ہاں، فرماتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ کسی کو یقین نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر، شک کی بنیاد پر پاک مانیں گے اور وضو کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اجزاء جو زندگی میں کسی حیوان سے جدا کر لیے جائے ذبح شرعی کے بغیر، کہتے ہیں یہ بھی چونکہ مردار میں شمار ہوتا ہے اور نجس شریعت مقدسہ میں مختلف ادلہ کے ذریعے سے، اور اس کے نجس ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ اجزاء جو جدا کر لیے گئے ہیں اس میں یہ اجزاء حرام ہیں بمقتضی آیات و روایات اور بمقتضی جملے از دلیل میتہ، کہ میتہ کا حکم ان دونوں پر ضروریات فقہ میں سے جاری ہوا کرتا ہے۔ بس جب ہم فرض کرتے کہ شارع نے اس اجزاء کو میتہ کی منزلت میں قرار دیا ہے تو طہارت اور حرمت دونوں حکم اس پر جس طرح میتہ پر آتے ہیں، اسی طریقے سے نجاست و حرمت کا حکم، دونوں کے دونوں حکم یہاں پر آئیں گے، کیونکہ یہ اجزاء آثار ظاہریہ میتہ میں سے ہے، یہ کوئی آثار نادرہ میں سے نہیں ہے، احکام خفیہ میں سے نہیں ہے۔ یہ نجس ہونا اور حرام ہونا یہ دونوں احکام شرعی فقہی ظاہری میں سے جو میتہ کے لیے
جو اجزاء کو بھی شامل ہے۔ قد یقال بین کہ میتہ تو عبارت ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جس سے روح نکال لی جائے، اور اس میں فرق نہیں ہے کہ حیوان سے روح نکلے یا اجزاء حیوان سے روح نکلے۔ بس یہ حیوان جب میت ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ ھذا میتون یا ھذا رجلون۔ تو دونوں صورتوں میں اگر جان نہیں ہے تو میتہ ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں احکام میتہ اس جدا شدہ اجزاء کو شامل ہوگا، چاہے زندہ حیوان سے جدا کر لیا جائے چاہے مردہ حیوان سے جدا کر لیا جائے، دونوں صورتوں میں میتہ اس پر صادق ہے، اس لیے احکام میتہ اس پر جاری ہوں گے۔ اگرچہ کہ یہ اجزاء، یہ چتی جو دمبے سے کاٹ لی گئی، زندگی میں سنتے ہیں کہ دمبا جب دیہات وغیرہ میں پلتا ہے تو اس کی چتی بہت بڑھ جاتی ہے، پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا ہے، تو لوگ وہاں پر کاٹ کر اس کی چربی کو چراغ جلانے میں استعمال کرتے ہیں، وہ نجس ہو جانے کی وجہ سے، اور دمبا پھر اس کے بعد پہاڑ پر چڑھ سکتا ہے، جو اس کا وزن تھا اس وزن کی وجہ سے نہیں چڑھ پا رہا تھا۔ بس اس لیے جب زندگی میں جدا کر لیا گیا تو انظار عرفیہ کے لحاظ سے اور ذوق صحیح کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اجزاء میتہ عرف کے نزدیک خود میتہ نہیں ہے، اس لیے کہ چتی الگ ہے اور دمبا الگ ہے عرف کے لحاظ سے، یا چتی الگ ہے اور دمبے کو ذبح کیا جائے وہ الگ ہے۔ پس میتہ کا لفظ خود اس چتی کو شامل ہو، یہ ذرا نظر عرفی کے لحاظ سے مشکل ہے۔ اس روایت میں ملاحظہ فرمائیں، سألتہ عن البئر یقع فیہ المیتۃ، میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا اس کنویں کے بارے میں کہ جس کے اندر میتہ گر کر مر گیا تھا، فقال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اور جواب یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ جو میتہ کا لفظ آپ کو بتانا مقصود تھا کہ میتہ سے مراد پورا حیوان گر کر کے مر گیا ہے، نہ کہ جو ہے اس کی چتی خالی گری ہوئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ عرف کی نگاہ میں میتہ کا معنی کچھ اور ہوا کرتا ہے، اور اس کی چتی کا معنی جو اجزاء میں سے اس کا کچھ اور معنی ہے، بس نظر عرفی کے لحاظ سے دو الگ الگ چیزیں بن جاتی ہیں۔ دوسری روایت پہ دیکھیں، لا تأکل فی آنیتہم اذا کانوا یأکلون فیہ المیتۃ، آپ ان لوگوں کے برتن میں نہ کھائیں جب یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو ان کے برتن میں میتہ بھی ہوا کرتا ہے۔ پس میتہ سے مراد ان کی پورا حیوان ہے، میتہ سے مراد ان کا یہ نہیں ہے کہ اس کے اجزاء ہو۔ پس از نظر فہم عرفی اجزاء جدا شدہ از زندہ حیوان اور میتہ میں انتہائی اشکال وارد ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اشکال ہے، اس کے باوجود بھی یہ اشکال قابل رفع ہے اور یہ اشکال تام نہیں ہے۔ اس لیے صحیح بات تو یہ کہ یوں کہا جائے کہ اخبار جو وارد ہوئے صید کے سلسلے میں اور قطع الیات کے سلسلے، الیات یعنی وہی چتی جو دمبے کی کاٹ لی جاتی ہے، وہ ساری روایات دلالت کرتی ہے
کہ اجزاء جو جدا کر لیا جاتے ہیں زندہ حیوان سے، اس کو میتہ کی منزلت میں قرار دیں۔ خصوصاً اس بات کو ملاحظہ کریں کہ نجس کی علت بتاتے ہوئے کہا امام علیہ السلام نے کہ وہ چتی بھی مردار ہے، میتہ ہے۔ خود امام علیہ السلام نے اس چتی کو میتہ سے تعبیر کیا۔ روایت صحیح محمد ابن قیس میں امام باقر علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام سے، کہ جہاں پر جو ہے اس چتی کو، کہ جو چتی جو ہے جدا یا زندہ حیوان تھی، اس کو بھی امام علیہ السلام نے میتہ سے تعبیر کیا۔ اس کا مطلب جو ہے روایات کی روشنی میں اجزاء جدا یا زندہ حیوان، اس کو میتہ کی منزلت میں قرار دیا، اگرچہ کہ عرف کے لحاظ سے دو الگ الگ چیزیں شمار ہوتی ہوں۔ صلی اللہ علیہ